اور انہوں نے وہ تیزاب کی بوتلیں پولیس کے اوپر ماری، پولیس والے زخمی ہوئے، جل گئے اس تیزاب سے. اور یہ اب ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منظر تھا جناب اس وقت جب رات کے وقت. السلام علیکم ناظرین، میرا نام رضوان شاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان شاد ویلاگ. ناظرین، آپ کو ترکی کی جو داخلی معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، آج ان پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. آپ بلکہ بات کیا کرنی ہے، آپ کو خبر دینی ہے جو کہ جناب اس وقت پاکستان کے میڈیا پر بالکل نہیں چل رہی، میڈیا بالکل نہیں بتا رہا. جب میڈیا جناب یہ جو 3 سال آخری 3 سال ہیں، اس سے پہلے میڈیا جناب ترکی کی جو خبریں ہیں بڑے شوق سے دیتا تھا، اس کے تمام خارجی معاملات میں بڑے شوق سے جناب بات کرتا تھا. آپ دیکھ لیں کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا بنگلہ دیش کا، ہمارا میڈیا جناب نہیں بولا، کیونکہ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ جناب ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری جو جیلی حکومت ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی. وہ چیزیں ان کو اس میں اپنا شکل نظر آتی تھی، ان کو جناب اس سے شرمندگی ہوتی تھی، ان کے منہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایسی انقلابی باتیں، ایسی انقلابی خبریں آپ کو بتا سکیں. تو اس سے پہلے جناب ایک دھندا جو فوج خود کرتی ہے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے جب طیب اردوغان کی حکومت پہ شب خون مارا تھا فوج نے، تو اس وقت جناب بڑا انہوں نے چرچا کیا تھا، بڑی خبریں دی تھیں میڈیا نے بڑھا چڑھا کر. تو اس وقت جناب ان کا اس قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ملک کے اندر. تو اب جب کہ میڈیا کو انہوں نے مصروف کر لیا، میڈیا کو اپنی چاپلوسی پر لگا لیا، تو اس کے بعد جناب یہ خارجی معاملات سے بالکل جناب بے خبر ہو گئے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے جناب. جناب حالات کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میر استنبول جو کہ یہاں کی اپوزیشن پارٹی کا وہ میئر ہے استنبول کا، انقرہ کا بھی اپوزیشن پارٹی CHP جس پارٹی جس کو کہتے ہیں، اس کا میئر بھی جو ہے وہ اسی پارٹی کا. ایک اور بہت ہی ترکی کے 3 بڑے اور اہم شہر جو ہیں سٹی، ان کا جو میئر ہے وہ CHP پارٹی سے منتخب ہوا تھا. بلکہ بلدیاتی الیکشن جتنا بھی جیتا تھا ملک میں، اس کا جناب ایک بڑا حصہ ان بلدیاتی انتخابات کا CHP پارٹی نے ہی جیتا تھا. تو کیونکہ جب طیب اردوغان ان جو جنرل الیکشن میں منتخب ہوا تھا صدر، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ 2-4-5 مہینے کے بعد ہی بلدیاتی انتخابات ہو چکے تھے. اس وقت طیب اردوغان نے جو ہے وہ جناب ڈالر جو بیلگام ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا پول کھل گیا تھا دنیا کے سامنے، ترکوں کے سامنے، کہ یہ جو سب کچھ تھا ووٹ لینے کے لیے چکر تھا، جس طرح سے انہوں نے فیک طریقے سے ڈالر کو قابو کیا ہوا تھا. تو آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پارٹی منتخب کیوں ہوئی تھی، کیسے ہو گئی تھی. ان کی لک تھی کہ طیب اردوغان نے جو ایک غلطی کی تھی جنرل الیکشن سے پہلے، تو وہ اس کے سرے چڑھ گئی اور بلدیاتی انتخاب جو ہے وہ جیت گئے تھے. ان کا میئر استنبول سب سے اہم شہر ہے، کیپٹل سٹی انقرہ سے بھی اہم شہر مانا جاتا ہے. تو جناب اس نے یہ ایسی تگڑی اپوزیشن پارٹی ہے کہ اس کی اپوزیشن سے طیب اردوغان بہت خوف زدہ رہتا ہے. اس کے باوجود کہ بڑی طاقتور جو ہے حکومت ہے، یہ بڑے اختیارات ہیں، اس کے بڑا ہیوی مینڈیٹ ہے، اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تنقید کے جو نشتر ہیں ایسے جناب تلوار کی دھار سے تیز بات کرتے ہیں اور بڑی جناب سخت تنقید کرتے ہیں اور بڑا مذاق اور ٹھٹھا اڑاتے ہیں. تو وہ اس سے بڑا خوف زدہ رہتا ہے. لیکن خیر وہ جناب ہوا یوں کہ میئر استنبول جب وہ دندی تھلے آ گیا، اردوغان کی حکومت جو ہے وہ اس کے پیچھے تھے، اس سے تلاش میں تھے کہ ان کا جناب کوئی دھندا پکڑا جائے. اس سے پہلے جناب بھی جب ان کی آج سے 20-25 سال پہلے جب یہ اقتدار میں ہوتے تھے، فیڈرل حکومت میں جب ہوتے تھے، تو یہ جناب ان کو جب بھی موقع ملتا تھا یا کسی بلدیات میں کسی بھی شہر کی جب ان کو میئرشپ ملتی تو یہ دونوں ہاتھوں سے جناب یہ لوٹتے تھے، بلکہ 2 ہاتھ بھی ان کو کام پڑ جاتے تھے، اتنی کرپشن کرتے تھے. تو ان کو جناب جب اتنے بڑے بڑے شہروں کی میئرشپ ملی تو انہوں نے جناب اتنی کرپشن کی. ان کے جناب جو امام اوغلو ہے، ان کا جو میئر ہے استنبول کا، اس کا نام، اس نے جناب اتنی کرپشن کی، جناب حکومت نے سٹنگ ایک آپریشن کیا جناب، اس کی وہ کرپشن پکڑی. اس کے علاوہ جناب اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. اور طیب اردوغان کی جو پارٹی کا جب میئر ہوتا تھا سابقہ دور میں، تو اس کے زمانے کے یا اس نے جو جتنے بھی ملازمین سٹی ایڈمنسٹریشن کے بلدیہ کے اندر جو جتنے بھی ملازمین تھے رکھے ہوئے تھے، بھلے وہ پرو حکومت تھے یا نہیں تھے، تو اس نے آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا ان کو سب کو یوں فارغ کیا، ایسی جناب آپ کہتے ہیں فرعونیت سے انہوں نے ان لوگوں کو فارغ کیا جیسے کوئی مالکن جو ہے، کوئی ظالم مالکن کام والی ماسٹر کو کھڑے نکال دے، جا نہیں دفعہ جا کر تو نہ آئی، اس طرح سے فارغ کیا تھا، ٹوٹلی فارغ کر دیا تھا اس نے. تو اب جتنے بھی انہوں نے اب اس وقت استنبول میں ملازمین ہیں بلدیہ کے، ٹوٹل ہی جناب وہ کوڑا اٹھانے والے ہوں، وہ دفتری امور دیکھتے ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں، یہ سارے کے سارے ملازمین سارے کے سارے انہوں نے فارغ کر دیے تھے. اپنے CHP پارٹی انہوں نے بھرتی کیا. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر تیسرا جو الزام لگا وہ جناب بڑا سخت الزام تھا اور وہ ثابت بھی ہوا. ترکی میں جناب سب سے جو
ٹیررسٹ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے PKK. جس طرح پاکستان میں بدنام زمانہ طالبان ہے، اور طالبان جس طرح سے آتنک مچایا تھا پاکستان میں، اور ان کے خلاف پھر آپریشن ہوئے، پھر صفایا ہوا. آپ بدقسمتی بے شک وہ پھر واپس آ گئے ہیں ماشاءاللہ، ان اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے وہ ان کو جناب دوبارہ لا کر بسایا گیا. اب مودہ عمران خان کے گلے میں ڈال رہے ہیں. تو اسی ترتیب سے جناب انہوں نے نوکریاں دیں ان کو بھی، اور باقاعدہ وہ جو لوگ انہوں نے بھرتی کیے ان کی جو PKK جو تنظیم ہے ان میں رجسٹریشن بھی ثابت عدالت میں ہو گئی. اس کو جناب یہ ویڈیو میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے ویڈیو چلائی ہے. یہ جناب ریڈ کیا پولیس نے اس میر استنبول امام اولو کے گھر پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیف الماری سے ڈالروں کی گڈیاں برآمد ہو رہی ہیں، اور ہاتھ جناب جو ہے وہ ان کو گننے کے لیے وہ اس قاصر تھے، لہٰذا انہوں نے ان ڈالروں کو مشین پہ گنا، یعنی کہ ممکن نہیں تھا اتنے زیادہ وہاں سے ڈالر برآمد ہوئے. یہ صرف اس کے گھر سے، اس کے علاوہ جناب اس کے جو بینک اکاؤنٹس وہ اور اس کی منی لانڈرنگ وہ بھی ثابت ہوئی، اور اس کے علاوہ بے شمار ادھر سے جناب کرپشن کی جو منی ہے وہ جناب اس سے برآمد ہوئی ہے، اور پورے ثبوتوں کے ساتھ. اور اس کا جو ٹرائل عدالت میں چلا ہے کوئی مہینوں یا سالوں پہ نہیں گیا، وہ چند دنوں میں، ہفتوں میں جناب اس کا وہ ٹرائل ہوا ہے، ثابت ہوا ہے، اور عدالت نے اسی وقت جناب اس کو اس کے عہدے سے برخاست کر دیا. اب وہ میئر نہیں رہا، اور اس وقت جناب وہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اس کا مزید ابھی جو ہے وہ ٹرائل چلے گا. یہ تو اس کو میئر شپ سے ہٹایا گیا اس کی کرپشن کے اوپر. اس کے جو اگلے 2 اور معاملات ہیں، اختیارات تجاوز کرنا اور PKK کے لوگوں کو ملازمت دینا، نوکریاں دینا، جن کو جناب حکومت مار مار کے اتنے وسائل خرچ کر دیے، جھونک دیے ان کا صفایا کرنے میں، اور یہ ان کو نوکریاں دیتا ہے. تو جناب ایک تو یہ اس کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ جہاں پہ جناب مینڈیٹ ہو عوام کا، جمہور کی جناب عوام کے ووٹ کی قدر ہو، تو وہاں پہ بڑا شفاف سسٹم وجود میں آتا ہے. تو جب شفاف سسٹم وجود میں آتا ہے تو پھر جناب جو اختیارات ہیں ان کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے بھرپور طریقے سے. جیسے جناب تدارک کیا طیب اردوان اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا، اور اس کے بعد جناب اس نے اپنے اختیارات جو ہے ان کو تحفظ دیا، اور ان اختیارات کو استعمال کیا، امپلیمنٹ کیا. اور اس کا جو آرڈر ہے یا اس کی جو پالیسیز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے یا عدالت کا ادارہ ہے، یا جس قسم کے بھی جو یہ ادارے ہیں، محکمے ہیں، ان کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے بطور صدر. یہ ہمارے ملک میں جو حال ہے یہ وہ حال نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جناب وزیر اعظم ہے، کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، وہ جناب ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتا اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے بغیر. ٹھیک ہے، اس طرح جناب وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، بلوچستان کی حکومت ہے، سندھ کی حکومتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. تو وہ جو پر تھے نا اس کے اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے اس 15 جولائی 2016 والی جو بغاوت تھی، فوجی بغاوت تھی، اس کو کچلنے کے بعد ان کے پر کاٹے تھے. اب جو بس یہ اسٹیبلشمنٹ ہے ترکی کی، یہ اپنے پنجرے کے اندر ہی پھڑکتی رہتی ہے، پر مارتی رہتی ہے، اپنی چونچ زخمی کرتی رہتی ہے، لیکن اب یہ کر کچھ نہیں سکتی. ایسی قانون سازی اور آئین میں ترمیم طیب اردوان نے کر دی ہیں. اس کا بھی فائدہ ہو گیا، آئندہ جب ان کو موقع ملے گا CHP کو تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ورنہ یہ CHP جو یہاں کی جماعت ہے یہ بڑی لاڈلی اور چہیتی جماعت تھی. تو اس کے باوجود جناب یہ اتنے طاقتور میئر کو، اتنے بڑے مین اتنا جو سٹی، اہم سٹی ہے ترکی کا، اس کے جہاں اس طاقتور میئر کو اسٹیبلشمنٹ یا اس کے دوست جو انفلوئنس رکھتے تھے یا کوئی سفارش کر سکتے تھے، وہ اس کو نہیں بچا سکے. اور اس کے بعد جناب رد عمل تو آنا تھا. CHP کے کارکنان وہ تھوڑی بہت تعداد میں جناب نکلے، اور استنبول میں بھی نکلے، انقرہ میں بھی نکلے. انقرہ میں جو میں نے نظارہ دیکھا جناب، انہوں نے اس طرح مظاہرہ کیا کہ پولیس کوئی بھی یہاں پہ جناب جب کوئی احتجاج یا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو پولیس یہاں پہ سیکورٹی دیتی ہے. تو ان کی پروٹیسٹ کو جناب سیکورٹی دینے کے لیے پولیس آئی، تو جناب وہ اپنے ساتھ وہ مظاہرین CHP پارٹی کے اپنے ساتھ تیزاب کی بوتلیں لے کر آئے تھے، اور انہوں نے وہ تیزاب کی بوتلیں پولیس کے اوپر ماری. پولیس والے زخمی ہوئے، جل گئے اس تیزاب سے. اور یہ اب ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منظر تھا جناب اس وقت جب رات کے وقت مظاہرین پولیس کے اوپر تیزاب کی بوتلیں مار رہی تھی. تو پھر انہوں نے اپنے ڈیفینس میں پھر واٹر کینن آئی، اور واٹر کینن سے ان کے اوپر پانی مارا. تو یہ ہوتا ہے جناب ایک جمہوری حق. تو جب جمہوری حق استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس میں جمہور تھوڑا سا اوقات سے بڑھ کے کوئی متشدد قسم کا بھی احتجاج کرے تو اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس کے اوپر گولی چلا دی جائے، یا اس کے اوپر جناب اس سے بڑھ کے جواب دیا جائے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جو ہوا، یہ جو پچھلے دن اسلام آباد میں ڈی چوک کے اوپر انہوں نے جناب احتجاج کیا، اور بالکل پورا امن، چپ چپاٹ، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی تیزاب کی بوتلیں، بلکہ پانی کی، پاکستان میں تو پانی کی بوتلوں کو، پیپسی کی، اسپرائٹ کی بوتلوں کو جناب ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جناب پٹرول بم تھے جو انہوں نے ہمیں مارے تھے. تو جہاں پر جناب صرف برائے نام اور جھوٹ کی جمہوریت ہو
تو وہاں پر یہ ماحول ہوتا ہے. تو یہاں پر جناب اس پارٹی نے اتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود احتجاج کیا اور متشدد احتجاج کیا. اس کے باوجود وہاں پہ ان پہ گولی نہیں چلی. حالانکہ پولیس والے جلے, کافی تعداد میں جلے, مظاہرین بہت زیادہ تھے. ان کے اوپر واٹر کینن کا ہی استعمال کر کے ان کو کنٹرول کیا گیا تھا. تو جناب اس وقت یہ حالات ہیں, اور امید ہے کہ جناب آپ کو میری یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. اور اگر مزید آپ ایسی ہی انفارمیشن کی توقع مجھ سے رکھتے ہیں تو جناب میرا چینل آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اللہ حافظ.